بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مصباح بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کو کسی کو یہ نہیں پتا ہوگا، مصباح چھوٹی سی ہوتی تھی جب کرکٹ میچیں دیکھنے آیا کرتی تھی، جن دنوں میں کرکٹ کھیلتا تھا۔ یہ تب سے پوٹینشیل تحریک انصاف تھی، ابھی تحریک انصاف بنی نہیں تھی، یہ پہلے سے تحریک انصاف میں تھی۔ میں آج SIDCL جاوید قریشی آپ کو اور اسد عمر خاص طور پہ آپ کو اور عمران اسماعیل آپ کو کہ آپ نے جس جذبے سے یہ پرسو کیا، یہ گرین لائن اور کراچی کی ٹرانسپورٹ سسٹم بھی اور ٹرانسفارمیشن پلان کو بھی، تو میں خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پہلی چیز تو کوئی بھی ماڈرن سٹی ماڈرن ٹرانسپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اور اگر آپ ماڈرن سٹیز کو دیکھیں اور جو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے خاص طور پہ چائنا کے جو شہر دیکھے ہیں، وہ صرف اور صرف اتنی بڑی بڑی آبادی وہاں رہتی ہے، اور وہ اس لیے وہ شہر کامیابی سے چلتے ہیں کیونکہ ادھر ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم ہے۔ اور جس طرح ابھی اسد عمر نے بالکل ٹھیک کہا کہ کراچی پاکستان کا انجن آف گروتھ ہے۔ کراچی جب خوشحال ہوتا ہے تو پاکستان خوشحال ہوتا ہے۔ ہر ملک کے اندر ایک ایسا شہر ہوتا ہے جو سارے ملک کو چلاتا ہے۔ مثلا لندن ہے، وہ برطانیہ کو چلاتا ہے۔ لندن جب اس میں خوشحالی آتی ہے تو سارے برطانیہ میں اس کا ایفیکٹ جاتا ہے۔ نیو یارک، خیر امریکہ بڑا ملک ہے، لیکن نیو یارک کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے امریکہ پہ، اور اسی طرح پیرس کا فرانس پہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے کراچی کو فنکشنل کرنا، کامیاب کرنا، خوشحال کرنا، اس کا مطلب یہ کہ ہم پاکستان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، یہ ایک پہلا قدم ہوتا ہے ایک ماڈرن سٹی بنانے میں۔ اور کراچی کی جو ٹرانسپورٹ ہے، بالکل اسد عمر آپ نے ٹھیک کہا کہ اتنی حکومتیں آئیں، سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کراچی سے ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی نے کراچی کی ٹرانسپورٹ سسٹم کے اوپر کبھی بھی توجہ نہیں دی۔ اور یہ ایک پہلا قدم ہے، یہ جو گرین لائن ہے، یہ جس طرح اسد عمر نے آپ کو ڈیٹیلز میں بتایا کہ انشاءاللہ جنوری کے مڈل تک یہ پوری طرح فنکشنل ہو جائے گی۔ آج شروع ہے، ٹرائل رن ہوگی اور پھر یہ شروع ہوگی۔ لیکن میں آگے بھی جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، کراچی کو ہم نے اپنی زندگی 50 سال سے میں کراچی کو دیکھ رہا ہوں، اور کراچی کو ہم نے ٹرانسفارم ہوتے دیکھا۔ یعنی جو روشنیوں کا شہر تھا، اس کو آہستہ آہستہ بجائے ہم نے آگے بڑھتے ہوئے، ہم نے اس کو کھنڈر بنتے دیکھا۔ اور اس کی وجہ ہے کہ کبھی بھی کراچی کا جو مینجمنٹ سسٹم ہے، اس کے اوپر کبھی زور نہیں دیا گیا۔ تہران چلے جائیں آپ، چلیں اپنے ہمسائے ملکوں کو دیکھ لیں۔ تہران کے اندر اگر آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنے سینکشنز لگنے کے باوجود، ایران کے اوپر سینکشنز لگے ہوئے ہیں، وہاں حالات اچھے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے بالکل امریکہ کی سینکشنز نے ان کی خوشحالی کو روکا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ تہران کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک ماڈرن سٹی نظر آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تہران کی جو مینجمنٹ ہے وہ ماڈرن ہے۔ اس کی وہی مینجمنٹ ہے جو کہ لندن کی ہے، جو کہ پیرس کی ہے، نیو یارک کی ہے۔ وہ ایک شہر کی جو مینجمنٹ ہے وہ ایک ملک کی طرح ہے۔ ساری جو شہر کے اندر ہر قسم کی جو شہر کے اندر سہولتیں دینی ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، پانی کا سسٹم، سیوریج، وہ سارا شہر خود پرووائڈ کرتا ہے۔ پیسہ بھی وہ خود اکٹھا کرتا ہے، خرچ بھی وہ خود کرتا ہے۔ اور تہران کا جب میں نے ان سے پوچھا کہ کتنا خرچہ ہے آپ کا، کتنا پیسہ اکٹھا کرتی ہے تہران، اب یہ PSDP سے پیسہ نہیں آتا، یہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کے فنڈ سے نہیں، صرف تہران خود ہی پیسہ اکٹھا کرتا ہے، اور $500 ملین ہے۔ $500 ملین اکٹھا کرتا ہے تہران، تو اس لیے وہ ماڈرن سٹی ہے سینکشنز کے باوجود۔
اس کے مقابلے میں کراچی میں دیکھیں کتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہوگا. میں نے کوئی اندازہ لگایا تھا، ایک دفعہ کیلکولیٹ کیا تھا، $30 ملین بھی نہیں ہے اس کا. تو اس لیے کراچی کا جب تک مینجمنٹ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو کراچی میں بھی یہ جس طرح کو ہم ماڈرن شہر چاہتے ہیں اس کا بننا مشکل ہوگا. اسی لیے جو یہ لوکل گورنمنٹ جو الیکشنز آ رہے ہیں، یہ ضروری ہے کہ کراچی کو اٹانومی دی جائے. یعنی کراچی جس طرح تہران چلتا ہے، نیو یارک، لنڈن چلتا ہے، اسی طرح کراچی کی بھی جو الیکشن ہو، جس طرح ہم اب لاہور کی کروا رہے ہیں، ہم اسلام آباد اور پشاور، جو ادھر پنجاب میں اور کے پی میں الیکشنز ہو رہی ہیں، وہ ایک ڈائریکٹ الیکشن سے ایک شہر کا میئر الیکٹ ہوگا اور وہ بالکل اسی طرح شہر کو چلائے گا جس طرح ماڈرن سٹیز چلتی ہیں جن کا میں نے نام لیا ابھی. دوسری چیز کہ جو ہم نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر جو وعدے کیے تھے، وہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ سب چل رہے ہیں. نالے صاف کرنے والے اور یہ جو فریٹ کا کوریڈور ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ سارا کراچی اس طرف کنجیشن ہو جاتی ہے، وہاں پولوشن علیحدہ ہے. لیکن جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے اور جس کو میں خود وابڈا کے ساتھ اور وابڈا کے چیئرمین کے ساتھ خود فالو اپ کر رہا ہوں، وہ ہے K4 کراچی کا پانی کا مسئلہ. اور یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ جو عذاب آتا ہے کراچی کے لوگوں کے اوپر، اور خاص طور پہ جو بیچارہ غریب طبقہ ہے، ان کو جو پانی نہیں ملتا، بیسک چیز ہے پانی. تو اس کے لیے میں آپ کو خوشخبری یہ ہے، جس طرح ابھی اسد عمر نے ٹائم لائنز آپ کو دی، کہ اگلے مہینے انشاءاللہ یہ اپروو ہو کے تو اس کی گراؤنڈ بریکنگ شروع ہو جائے گی. اور انشاءاللہ یہ ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ 14-15 مہینے کے اندر یہ کمپلیٹ ہو چکے گا. تو 2023 میں انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے 2000 سے لے کے سپٹمبر تک ہمارے خیال میں کہ ہم کراچی تک کنجر لیک سے پانی پہنچا دیں گے. اور یہ کیونکہ مجھے سب سے زیادہ ڈیمانڈ اس چیز کی آتی تھی، تو مجھے اس کے لیے توجہ بھی میری پوری اس پہ، اور میں آپ کو انشاءاللہ خوشخبری ہم دیں گے اس کی جب کراچی تک پانی پہنچ جائے گا. اس کے علاوہ جو 2 چیزیں میں اور سندھ حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے ایک وہ کام کیا ہے پاکستان میں جو کہ ڈیولپ ملکوں میں بھی نہیں ہے. ہیلتھ کارڈ، ہیلتھ انشورنس. ایک کمزور یا غریب گھرانے کے اندر ساری ریسرچ ایک چیز بتاتی ہے کہ جو گھرانہ غربت کی لکیر سے اوپر بھی ہوتا ہے، ایک بیماری کی وجہ سے سارا گھر غربت کی لکیر کے نیچے آ جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اللہ کبھی مجھے موقع دے گا تو ایک یونیورسل ہیلتھ انشورنس پاکستان میں لے کے آؤں گا. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلے پختونخوا میں ہماری حکومت تھی، انہوں نے شروع کیا. لوگوں نے کہا کہ خرچہ برداشت نہیں ہوگا، اور بڑی اس کے اوپر ہمیں شروع میں لوگوں کو شک تھا کہ یہ نہیں کامیاب ہوگا. آج پختونخوا میں سارے خاندانوں، جتنے بھی خاندان ہیں پختونخوا میں، سب کو ہیلتھ انشورنس مل چکی ہے. 10 لاکھ روپیہ ایک خاندان کے لیے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. اس کے بعد پنجاب میں ہم نے شروع کیا، تھوڑے سے ڈسٹرکٹس میں شروع کیا، اور اب جنوری سے لے کے مارچ تک سارے پنجاب کے اندر ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس آ جائے گی. بلوچستان بھی اب تیار ہو گیا ہے، جدھر ہماری حکومتیں ہیں آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں، وہ بھی تیار ہیں. ادھر بھی وہ اب ہیلتھ انشورنس لے کے آئیں گے سب کے لیے. تو سندھ حکومت کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صوبوں نے سارے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، آپ کو اس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ سندھ کے لوگوں کو بھی یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہاں بھی فیملیز کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو، اور خاص طور پہ غریب لوگوں کے لیے، ان کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں بنڈل آئلینڈ کی، جو یہ کراچی کے پاس جزیرہ ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس میں جو انہوں نے NOC دے کے واپس لے لیا تھا، اس سے سب سے زیادہ سندھ کو فائدہ ہے.
सिंध सबसे ज़्यादा इससे गेन करेगा, इसमें सबसे ज़्यादा नौकरियां सिंध में जाएंगी, एक मॉडर्न शहर बनेगा, क्योंकि शहर हमारे फैलते जा रहे हैं। जितने शहर फैलते जाएंगे उतना ही ज़्यादा मुश्किल है सीवरेज सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल उधर प्रोवाइड करने का। इसलिए ज़रूरी है कि एक मॉडर्न शहर बने, और मॉडर्न शहर जो ऊपर जाए, जिस तरह दुबई है, जिस तरह न्यूयॉर्क है, जो मॉडर्न शहर है। क्योंकि ये अगर फैलते गए, सीवरेज सिस्टम और पानी और ये सब कुछ अम्यूनिटीज़ ना ये सप्लाई कर सकेंगे, फिर हमारे जो अनाज पंजाब वगैरह में हमारी फूड सिक्योरिटी के आगे इश्यूज आ जाएंगे। हमारी आबादी बढ़ रही है, हमने लोगों के लिए उनके लिए अनाज उगाना है, तो वो ज़मीन वो शहरों के अंदर आती जा रही है ज़मीन। इसलिए ये मॉडर्न सिटीज़ जो लाहौर में हम बना रहे हैं, रावी सिटी, वो एक नया शहर है। उसमें फिर हमने दरख्त उगा रहे हैं, उसकी पूरी इन्वायरमेंट का ध्यान रख रहे हैं, ताकि लोगों के लिए वो प्रॉब्लम्स ना हो जो आज लाहौर में हैं। क्योंकि लाहौर फैलता गया, किसी ने सोचा ही नहीं, अब पोल्यूशन के बड़े बड़े सीवियर प्रॉब्लम्स हैं लाहौर में। तो इसीलिए कराची को भी, और कराची में भी पोल्यूशन के लेवल्स बहुत ऊपर है। यहाँ भी ज़रूरत है कि आपके एक मॉडर्न सिटी बने जो ऊपर जाए, और साथ फिर आप उसकी वेस्ट डिस्पोजल, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ लगे। तो इसलिए मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ सिंध गवर्नमेंट को कि आपको इसकी इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि सारा फ़ायदा सिंध को है। फेडरल गवर्नमेंट को तो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज जो आएगा जो हमें फ़ायदा करेगा, वो भी पाकिस्तान को फ़ायदा है। तो हेल्थ कार्ड और ये बंडल आइलैंड, ये बड़ा ज़रूरी है कि सिंध गवर्नमेंट इसके अंदर शिरकत करें। और जो हम जब चीज़ें करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि हम मिल के करें, क्योंकि सिंध के भी पाकिस्तानी लोग हैं, हमारे लोग हैं सारे। तो मुझे अफसोस होता है कि जब आटा 20 kg का बैग यहाँ 250 रुपये ज़्यादा महंगा बिक रहा है बाकी पाकिस्तान से, पंजाब से। अगर ये कोऑर्डिनेशन हो तो ये कोई ज़रूरत नहीं है कि प्राइस का एक ही मुल्क में फ़र्क हो, और 250 रुपया बड़ा फ़र्क होता है गरीब लोगों के लिए। तो अगर हम ये कोऑर्डिनेशन करके चलें तो ये हमारे मुल्क का फ़ायदा है। मैं आखिर में फिर से आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ SIDCL को, असद उमर आपको। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा रोशनियों के शहर को खंडर बनते देखा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हमने कराची से जो वादे किए थे पूरे करके दिखाएंगे और कराची को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। कराची में पानी का मसला हल करने की खुद कोशिश कर रहा हूँ और सिंध हुकूमत से कहता हूँ कि आवाम को हेल्थ कार्ड्स फ्राहम करे, और पंजाब भर में बहुत जल्द हेल्थ कार्ड जो हैं वो फ्राहम कर दिए जाएंगे तमाम तर सूबे में। सिंध हुकूमत से उन्होंने कहा कि आवाम को तमाम तर रिलीफ दिया जाए और सिंध के अवाम के लिए, कराची के अवाम के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। उन्होंने कहा जनवरी से मार्च तक पूरे पंजाब में हेल्थ इंश्योरेंस फ्राहम कर दी जाएगी। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया है।